بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اردو گرامر کا معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شعری محاسن کو اجاگر کرنا، اس سے لطف اندوز ہونا کہلاتا ہے علم بیان، یعنی شعر میں حسن پیدا کرنے کے علم کو علم بیان کہتے ہیں۔ شعر شاعری میں دیکھیں گے علم بیان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ ایک شے کو دوسری شے کے مثل قرار دینا کہلاتا ہے تشبیہ، یعنی احمد شیر کی طرح ہے، اس طرح جس میں تشبیہ دی گئی ہے۔ احمد کو شیر کی تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسا قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا، لفظ کو اس کے اصل معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا کہلاتا ہے استعارہ، یعنی احمد تو شیر نہیں ہے لیکن احمد شیر ہے، اس طرح لفظ کے اصل معنی کو اس کے دوسرے معنی میں استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ کسی بات پر زور دینا ہو تو الفاظ کی تکرار کی جاتی ہے، ایسی ترکیب کو کہتے ہیں تکرار لفظی، جیسے اپنا اپنا، ساتھ ساتھ، گھر گھر، خوشی خوشی، پتا پتا، بوٹا بوٹا، اس طرح۔ جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر کے صرف مجازی معنی میں استعمال کیا جائے تو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ مجاز کے معنی غیر حقیقی ہیں، تو شعر شاعری میں اصلی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی، غیر حقیقی معنی کو استعمال کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ کسرہ یا حمزہ سے جڑے ہوئے الفاظ کو کہتے ہیں ترکیب اضافی، جیسے درد دل، یہاں درد کے اوپر دوسری دال پر زیر ہے، یہ کسرہ ہے، یعنی زیر سے دوسرے جملے کو جوڑا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کسرہ با حمزہ۔ جذبہ ایمان، حمزہ سے جوڑا گیا ہے، جذبہ ایمان دو لفظ کو۔ پاس و وفا، یہاں بھی کسرہ سے جوڑا گیا ہے۔ جب کسی لفظ حمزہ کے ذریعے دوسرے لفظ سے جڑ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں حمزہ اضافت، کسرہ اضافت، زبر اور پیش، یعنی کسی لفظ کو حمزہ کے ذریعے یا دوسرے لفظ سے جڑ جاتے ہیں جیسے زبر اور پیش کے ذریعے تو اسے حمزہ اضافت یا کسرہ اضافت کہتے ہیں۔ کسی کی تعریف میں یا تذلیل میں بڑا چڑھا کر پیش کرنا کہلاتا ہے صنعت مبالغہ، یعنی کسی چیز کو اتنا بڑھا دینا کہ اس کی تعریف زیادہ ہو جائے۔ چمکے جتے خیر کسی روز جنگ میں، ٹھہرے نہ سایہ خوف کے مارے بدن کے پاس، یعنی یہ ہونے والی بات نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ تعریف کی جا رہی ہے تو اس کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ شعر میں کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، یعنی اس کی وجہ نہ ہو لیکن اس کو وجہ قرار دینا شعر میں، اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو دیکھیے نیند نہیں آنے کا مطلب موت کے انتظار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں موت کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی کہا جا رہا ہے، تو اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو وجہ قرار دینا حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان رہنا کیا کہلاتا ہے تجاہل عارفانہ۔ اس کو نہ بھولانا چاہیے کہنا، اس کو بھولا نہ کہنا چاہیے، صبح جائے اور شام آئے، اس میں بھی تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے ہوئے بھی اس کو انجان رہنے کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ الفاظ کو ایسے مسلسل مجموعے کا نام جس سے بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے کہلاتا ہے جملہ، یعنی ایسی بات جس کی وجہ سے پوری بات سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتے ہیں۔ جملے عناصر کتنے اور کون سے ہیں؟ جملے کے عناصر کتنے اور کون سے ہیں؟ 2 ہیں جملے میں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا، جب مبتدا کی مزید وضاحت کے لیے کوئی لفظ آئے تو اس کو کہتے ہیں توصیف مبتدا، جیسے شہر حیدرآباد خوبصورت ہے، اس میں شہر مبتدا ہے، اس کے لیے پھر حیدرآباد آیا ہے کون سا شہر بتلانے کے لیے، تو اس کو توصیف مبتدا کہتے ہیں، حیدرآباد توصیف مبتدا۔
اور خوبصورت ہے اس کی خبر ہے۔ مبتدا ایسا جملہ جس سے بات شروع کی جاتی ہے، اور خبر جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کہی جاتی ہے، اسے خبر کہتے ہیں۔ خبر کی وضاحت کے لیے کوئی لفظ کا استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں خبر کی توصیف۔ جیسے احمد 4 آم کھایا، یعنی احمد مبتدا ہے، 4 خبر کی توصیف ہے، آم بھی خبر ہے۔ وہ جملہ جس میں کسی واقع یا حالت یا کیفیت کی خبر دی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان پایا جائے، جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے ارشد بیمار ہے، ارشد مبتدا، بیمار ہے اس کی خبر ہے، تو یہ جملہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، تو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اس میں کسی بات کی خبر دی جا رہی ہے۔ وہ جملہ جس میں کہنے والے کا دلی منشا یا جذبات ظاہر ہوں اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان نہ ہو کہلاتا ہے، یعنی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جملہ انشائی ہے، جیسے نجم السحر سے کہو کہ وہ سبق پڑھے، یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ سچ کا گمان نہیں ہے، تو ایسا جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ ایسا مضمون جس کا کوئی عنوان نہ ہو انشائیہ کہلاتا ہے۔ معنی کے لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ معنی کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ صورت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ معنی کے لحاظ سے 2 قسمیں تھیں، یہ صورت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، مفرد جملہ، مرکب جملہ۔ جب کسی جملے میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہو تو کہلاتا ہے مفرد جملہ۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ مفرد جملے مل کر کسی ایک مفہوم یا خیال کو اجاگر کریں تو ایسے جملے کو کہتے ہیں مرکب جملہ۔ جیسے احمد محبت سے پڑھتا ہے تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے، یعنی اس میں 2 جملے ہیں، تو 2 جملے ملا کر جو جملہ بن رہا ہے اس کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ جو ایک سنگل جملہ ہے اس کو مفرد جملہ کہتے ہیں۔ عربی میں حروف تہجی کی قیمت کو ہندسوں میں مقرر کر دیا گیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الاعداد یا علم جمل۔ اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، وہ نعت کہلاتی، یہاں حمد لکھا گیا ہے لیکن نعت کہلاتی ہے۔ انشائیہ صنف ذہنی بیداری اور سماجی حربے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، انشائیہ کہلاتی۔ یہ صنف ذہنی بیداری اور سماجی حربے کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، انشائیہ، یعنی کہنے والا ایک بات سے دوسری بات، دوسری بات سے تیسری بات، اس طرح نئے نئے مضامین نکالتا ہے، اس کو انشائیہ کہتے ہیں۔ جس نظم میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی گئی ہو کہلاتا ہے قصیدہ کہلاتا ہے۔ پھر قصیدے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو کہلاتی ہے پابند نظم، یعنی بحر، قافیے ایک ترتیب سے لکھے گئے ہیں، اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، یعنی معنی میں اس کے معنی کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے دوسرے شعر کو، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے تو کہلاتا ہے حسن مطلع۔ اور غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتے ہیں۔ شعر کے آخری لفظ میں جس کی تکرار تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ردیف، یعنی شعر کے آخری لفظ میں جس کی تکرار تمام اشعار کے دوسرے مصروں میں کی جاتی ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اور ردیف خافیے کے بعد آتے ہیں، اور ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو خافیہ کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی ہیں دھاگے میں موتی پرونا، یعنی ایک کے بعد ایک اشعار ہوتے ہیں بحر کے ساتھ،
کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے حالات کو کتابی شکل دیتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ بیتی یا خود نوشت یا حالات زندگی۔ نخادوں نے اس کو چاول پر خل لکھنے کا فن قرار دیا ہے۔ مختصر افسانہ۔ پھر افسانے کے اجزاء کتنے ہیں؟ 5 افسانے کے اجزاء ہیں اس کے اندر۔ بنیادی طور پر ہر غزل کی طرح ایک داخلی اور غنائی صنف سخن ہے۔ کس میں ہے؟ گیت میں ہے۔ یعنی ایک مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے اور اس میں گنگنانے کی صلاحیت غنائی ہوتی ہے، اسے گیت کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی تاریخ وفات اس فقرے جملے سے نکلتی ہے۔ شمع شاعری خاموش 1938۔ وہ تحریری فساد جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے اس کو کہتے ہیں مختصر افسانہ۔ افسانے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ابھی ہم سنے ہیں۔ پہلا پلاٹ، دوسرا کردار، تیسرا مکالمے، چوتھا جذبات نگاری، 5واں منظر کشی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، 5 اجزاء ترکیبی ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ ڈائلاگز، جذبات نگاری، منظر کشی۔ واو معدولہ ایسی واو جو لکھی تو جاتی ہے لیکن آواز میں نہیں پڑھی جاتی، واو معدولہ کہتے ہیں۔ جیسے خواہش، خواب، خوش وغیرہ کی واو کا شمار نہیں ہوگا۔ ہائے مختفی، جیسے غنچہ میں ہاتھ چھپی ہوئی ہے، ہاں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ہے غنچہ۔ رفتہ میں ہاں ہے موجود۔ افسانہ وغیرہ میں ہاں لکھی نہیں جاتی لیکن ہے موجود ہے جو چھپی ہوئی ہے، ہاں کا شمار نہیں ہوگا۔ واو عطف، جیسے شعر و شکر، نقش و نگار وغیرہ کی واو شمار نہیں ہوگا۔ شعر شکر، نقش و نگار، واو کی آواز اس میں نہیں پڑی جا رہی ہے، واو عطف۔ گہر، نہر، ان الفاظ میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں۔ تختی میں نون غنہ کا لحاظ رکھا جائے گا، شمار نہیں ہوگا۔ یعنی جس میں نون غنہ تو لکھا جاتا ہے لیکن شمار نہیں ہوگا اسے تختی کہتے ہیں۔ قصیدے کے 5 اجزاء ترکیبی ہیں۔ پہلا تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا۔ یعنی جب قصیدہ کہا جاتا ہے تشبیب میں موسم کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے بعد ادھر ادھر کی باتوں کو گریز کہتے ہیں۔ مدح، جس کے بارے میں قصیدہ لکھا جا رہا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ وقت، جس کی تعریف لکھی جا رہی ہے اس سے دعا مانگی جائے، یعنی اس سے اپنا مدعا، اپنا طلب، پیسے جو بھی مانگنا ہے اس میں مدعا پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس کے لیے جس کی تعریف کی جا رہی ہے قصیدے میں دعا کی جاتی ہے۔ جملہ ختم ہونے کے بعد آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، خط فاضل، فل سٹاپ، خط فاضل۔ یہ علامت مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے جسے سکتہ کامہ کہتے ہیں اردو میں۔ یہ علامت طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے، وقفہ کہتے ہیں۔ 2 مختلف بیانات میں رابطے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رابطہ کی علامت ہے 2 نقطے۔ سوالیہ جملے جو حروف استفہام سے کب، کیوں، کیا، کہا، کس طرح وغیرہ سے بنتے ہیں ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ کسی عبارت یا لفظ کی توضیح و تشریح کے لیے قوسین میں لکھا جاتا ہے جسے بریکٹ بھی کہتے ہیں۔ جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں، واوین کہلاتا ہے۔ آئیے اب چند 9th کلاس کے قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہی شعر میں 2 باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ صنعت مراعات النظیر، یعنی گلشن اور شاخ کا تعلق ہے، زبانیں اور پیاس کا تعلق ہے، یہ باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ ایک ہی شعر میں جب استعمال کیے جائیں تو اسے صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ نر جاندار کے مقابل مادہ اور مادہ جاندار کے مقابل نر ہو تو اس کو کہتے ہیں جنس حقیقی، جیسے لڑکا لڑکی، گھوڑا گھوڑی، مالی مالن۔ جنس حقیقی کی پھر 2 قسمیں ہیں، مذکر مؤنث، جس کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔
कलाम में हकीकी माने छोड़कर मुरादी माने लिया जाए तो सनत किनाया कहते हैं, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। मसलन अश्कों से मुंह धोना, आंसुओं के तार पुरोना वगैरह। यानी अश्कों से मुंह तो धोते नहीं, लेकिन फिर भी रोने को अश्कों से मुंह धोना कह रहे हैं। आंसुओं के तार पुरोना, इसमें भी रोने को ही कह रहे हैं, ज़्यादा रोना। गैर जानदार अशिया की तस्कीर व तानीस जिनसे गैर हकीकी कहते हैं, जैसे टोकरा, टोकरी वगैरह। गैर जानदार अशिया की मुज़क्कर मुअन्नस जिनसे गैर हकीकी कहलाती। जिन्स की दो किस्में हैं, जिनसे हकीकी, जिनसे गैर हकीकी। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो इमले में तो लिखा, यानी कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जो इमले में तो एक सा हो मगर माने अलग अलग हों, उसे क्या कहते हैं? सनत तजनीस। मसलन रहा और रिहा लिखने में तो एक जैसे हैं, देखिए पढ़ने में अलग है, रहा रिहा, और दोनों के अलग अलग माने हैं, इसको सनत तजनीस कहते हैं। ख़वाइद में एक को क्या कहते हैं? वाहिद, जैसे लड़का, गाय, किताब वगैरह। एक से ज़ायद को क्या कहते हैं? जमा, लड़के, गायें, किताबें। अस्मा या चीज़ों की गिनती को क्या कहते हैं? तेदाद कहते हैं। इंशाल्लाह और हम अगली क्लास में उर्दू की और बहुत सारी बातें जानेंगे। अल्लाह हाफिज़।